السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھو ہو گئی تھی اور واپس آ گئی. ان کا ایسا کام ہے ذرا سا کپڑا اڑا یا کچھ اڑا نا تو یہ ایسی بھاگتی ہے کہ پوچھے مت. اور پھر آنے میں بھی بہت اسپیڈ سے آتی ہے. بس میرا یہی کہنا ہے کہ آپ نماز سے بالکل بالکل بھی غافل مت ہوئیے گا. اور بار بار اس لیے بول رہا ہوں کہ نماز کے بغیر کوئی بھی عمل قبول ہونا بہت مشکل کی بات ہے نا. جو ہے وہ تو ہے اپنی جگہ پہ ہے، لیکن نماز کے بغیر معاملہ نہیں ہے. آپ کو نماز ادا کرنا پڑے گی. نماز آپ نے نہیں پڑھی تو آپ کے سارے اعمال کوئی مطلب نہیں، کیونکہ سب سے پہلا نماز کی ہی پوچھ ہوگی کہ اس کی نماز کا آپ جائزہ لیجئے کتنی ہے. اچھا، اس میں ایک گنجائش رکھی ہے کہ نماز اگر جیسے فرض میں کمی کوتاہی ہوئی تو وہ سنت سے پورا کر دیا جائے گا. سنت اس سے بھی پورا نہیں ہو رہا پھر نفل سے. لیکن اپن سرے سے نماز سے ہی اگر پیچھے رہے تو بتائیے آپ کیسے کام چلے گا؟ ایسے تو کام چل رہا ہی نہیں ہے. تو اپنے کو نماز سے ذرا بھی غافل نہیں ہونا ان شاء اللہ تعالیٰ. نماز اپنی زندگی میں بالکل ایسی رہنا چاہیے جیسے کہ اپنی سانس، کہ سانس نہیں لیں گے تو مر جائیں گے بھیا کیا. بالکل ایسا ہے کہ نماز اگر نہیں ہوگی تو ہماری زندگی میں اچھا ہے کہ یہ بھی ہے. آپ یہ چیز بھی سنو، بہت بڑی چیز ہے یہ. ہمیں کیا ہے کہ بتائی ہے بزرگوں نے، علماء نے بہت اچھے بزرگوں نے کہ بھیا آپ کی کمائی میں، خدا نخواستہ آپ کی کمائی میں، جیسے کہ آپ نے کوئی بھی چیز اب کمانے گئے یا آپ نوکری کر رہے، سروس کر رہے، جو بھی کر رہے، آپ کی زندگی میں اگر نماز نہیں ہے تو آپ بھلے سے اس چیز کی تحقیق کر لینا کہ وہ روزی آپ کی جو ہے بالکل ناجائز کے برابر ہے. یہاں تک کہ کئی صحابہ کے نزدیک تو حرام بتا دی کہ روزی حرام ہے جس میں نماز ادا نہیں ہے. سمجھ لو آپ کتنی بڑی بات ہے. اور اسی چیز کو اپن جو ہے چھوڑ رہے ہیں. کتنی مطلب جو ہے بری بات ہے کہ نماز اپن وہی جو ہے بڑا اس سے اپن کما رہے ہیں، اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، اور پھر خدا نخواستہ اپن کہہ رہے کہ یار ہمارے بچے کہنا نہیں سن رہے ہیں، یار یہ دیکھو بالکل نہیں ایسا کر رہے ہیں، منہ کے سامنے بول رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں بڑا بڑا. اپن بول رہے ہیں ہاں ہو جائے گا، ارے کر لیں گے، ارے پیچھے لگے رہتے ہو، مطلب کچھ تو بھی. تو اس سے کیا ہے کہ اپنے بچوں پہ بھی اثر پڑتا ہے نا. ان کے اپن کریں گے ایسے ان کے بچے کریں گے، ان کے بچے کریں گے ایسے ان کے، مطلب یہ چلتے رہے گا. اس سلسلے کو اپن کو بند کرنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ، ہے نا. تو مطلب ذرا سا بھی اس میں جو میں بول رہا ہوں نا کہ اپنی اس سے بول رہا ہوں کہ سب جو نماز کا بالکل بھی جو ہے وہ مت کریے. نماز کے لیے تو بالکل میں یوں کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں کہ نماز کے لیے تو آپ جو ہے نا بالکل گنجائش مت رکھو. ہاں اس میں دیکھو کتنی مطلب سہولیت رکھی ہے کہ آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، خدا نہ خواستہ آپ کی نیند نہیں کھلی، مجبوری ہے، تو آپ اب پڑھو لو بھیا. سورج نکل گیا، اب آپ پڑھ لو. ابھی بھی پڑھو تو آپ جب بھی نیند کھلے آپ کی، جب بھی 11 سے پہلے ایسا تو کوئی ہوگا ہی نہیں کہ 11 کے بعد تک سویا رہے گا. اچھا خدا نہ خواستہ 11 کے بعد ہی اگر اٹھا وہ تو 2 رکعت پڑھ لے ہو، لیکن اسے ظہر میں نہیں ملا ہے. ولی سے وہ 11:30 بجے اٹھے، لیکن اسے کیا کرنا ہے، پٹ جو ہے زوال کا ٹائم نہیں ہے اس سے پہلے وہ 2 رکعت پڑھ لے. اور اگر فجر 11 سے پہلے اگر پڑھنا ہے تو وہ 4 رکعت پڑھ سکتا ہے. 2 سنت قضا اور تمہاری جو ہے 2 فرض یہ ادا کر لے گا تو اسے پوری نماز کا یار مطلب بیٹا دھول بھی اڑتا ہے، تو اسے وہ نماز کا جو ہے وہ گناہ نہیں ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. اور اسے مطلب ایک دن ایسا بھی آئے گا انشاءاللہ کہ وہ فجر کی نماز پڑھنے والا بن جائے گا. کیونکہ اللہ کیا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے جھکے، میرے سے معافی تلافی کرے. تو اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے وہ ترقی ہوتی ہے نا انسان کی. ارے ترقی کیسے ہوتی ہے بھئی؟ اچھا کام کرے گا، زیادہ کام کرے گا، لیٹ تک جو ہے ڈیوٹی بجائے گا تو اس سے خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا سیٹ؟ تو مالک خوش ہوگا. ایسا کیسی مالک کا ہے کہ آپ اس کی ڈیوٹی بڑھائے جاؤ، اللہ تعالیٰ اسے اضافہ کرتا رہے گا. آج 4 رکعت پڑھی نفل، پھر 10 رکعت پڑھے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. پھر آج جو ہے اس نے چاشت کی پڑھی، اسراء کی پڑھی،
یہ چاشتی پڑھنے لگے گا. اچھا ہاں، چاشت کی نماز میں روزی کی برکت بہت تگڑی رہتی ہے. ہاں، روزی کی برکت جو ہے وہ چاشت کی نماز میں رکھی ہے. اب چاشت کی نماز پڑھو اور اس کے ساتھ ایک تسبیح ہے چھوٹی سی. دیکھو آپ ذرا پڑھ کے دیکھو کہ آپ نے چاشت کی نماز پڑھی 4 رکعت یا 6 رکعت یا 8 رکعت یا 10 یا 12، جتنی آپ کے پاس میں گنجائش ہے اتنی نماز پڑھ لو آپ، اتنی رکعت پڑھ کے، اور کل 11 مرتبہ یا باسی تو کتنی مرتبہ؟ کل 11 مرتبہ یا باسی تو پڑھ کے، اور آسمان کی ایسی جگہ پڑھو کہ اپن آسمان دیکھ لیں، آسمان کی طرف دیکھ کے اور منہ پہ ہاتھ پھیر لو. دیکھو آپ روزی میں، مطلب میرے کو ایک بزرگ نے بتایا تھا کہ بھئی ایسا کرنا آپ چاشت کی نماز میں. اب بعد میں جب پتہ یہ چلا تو کوئی کتاب میں سنا یا پڑھا جو بھی ہے، تو اس میں یہ ہوا کہ روزی کی برکت اللہ تعالیٰ نے چاشت کی نماز میں رکھی تھا. یہ بات کا خلاصہ ہو گیا کہ چاشت کی نماز میں روزی کی برکت ہے. کتنی اونچی بات ہے. ایسی 5 چیز ہے، 5 جگہ جو ہے مطلب بتائی ہے، جیسے تہجد کی نماز ہے، صدقہ ہے، بیماری کے اوپر ہے. اچھا ایک چیز اور ہے کہ کیا بولتے ہیں کہ صاحب حج کرو اور مالدار بنو. حج کرو اور مالدار بنو. تو بھیا حج ہر آدمی تو کر نہیں سکتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کے ادھر سے بلاوا آئے گا وہی جائے گا. تو اب کیسے حج کرے، کیسے مالدار بنے؟ تو اس کے لیے یہ چیز ہے کہ وہ محبت کی نظر سے اپنے ابا اماں کو دیکھے. اس سے حج کا ثواب ملے گا. وہ دن میں اگر ایک بار دیکھے گا تو 1 حج کا ثواب ہے، 2 بار دیکھا 2 حج کا ثواب ہے. ایسا مطلب وہ جتنی بار دیکھے گا، محبت یعنی محبت جس سے کہتے ہیں نا کہ ایک دلی محبت جو ہوتی ہے، وہ اوریجنل محبت. یہ نہیں کہا ہو گیا سلام کر لی چل دیے نہیں، بیٹھو محبت سے دیکھو، سر کا بوسہ لے آپ، پاؤں پنجے دبا دو. یعنی دیکھو عمر جب ہو جاتی ہے نا بھائی صاحب، تو پنجے اس قدر دکھتے ہیں کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا. جس کی عمر ہوگی اس سے پوچھ لینا آپ، یہ کیا خون سے رہتا ہے، اس کا خون کی سنتولن جو ہے نا تھوڑی سی بگڑ جاتی ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ پنجے ان پاؤں بہت دکھتے ہیں. آپ نے اگر وہ دوا دیا نا اور دل سے دعا نکل گئی تو 1 حج کیا 1000 حج کا ثواب ملے بھیا. تو کم سے کم یہ کرو آپ جو ہے نا، بھلے سے اپنے کوئی اس میں کوئی وہ نہیں ہے، اپنے ابا اماں کے ہاتھ پاؤں دبانا کوئی وہ بہت بڑی بات نہیں ہے، اور بہت وہ نہیں ہے اپن نے کوئی تیر مار دیا، لیکن یہ اللہ آپ سے بالکل راضی ہو جائے گا، پکی بات ہے. اس کی ایک بہت لمبی میں آپ کو بتاؤں گا، یہ ویڈیو بہت بڑی ہو جائے گی، اور یہ دانہ بھی ختم ہو گیا ان کا. نہیں تو میں آج ہی بتاتا کہ باپ ماں کی کتنی بڑی مطلب وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی بڑی آفت مصیبت سے اٹھا دیتے ہیں، مطلب دور کر دیتے ہیں اپنے سے. تو یہ ہے کہ مالدار بنو، حج کرو اور مالدار بنو، صدقہ کرو، بیماری پہ قابو کرو. مطلب یہ ایسی چیزیں ہیں یہ کہ بہت سوچ سمجھ کے کرنے کی. اپنے بھاگتے پھرتے ہیں اسپتال اور یہ اور وہ، ارے اسی ٹائم صدقہ کرو آپ. صدقہ یہاں تک کہ ایسا نہیں کہ آپ نے کر دیا اور صاحب صدقہ کر دیا آپ نے، کر تو دیا، ارے نہیں، بار بار کرو. کیونکہ ایک بار کا موقع تھا کہ اللہ کے رسول نے بولا کہ کسی نے بولا طبیعت خراب بچے کی، بولا صدقہ کرو، اور جا کے بکرا جو ہے اللہ کے راستے میں کر دیا. پھر گئے، پھر ایسا 2 بار کر دیا، طبیعت خراب ہو، تیسری بار پھر آئے، بولا صاحب وہ طبیعت خراب ہو، صدقہ کرو. میرے دماغ میں ہوا کہ 2 بار آئے گیا، 2 بار ہی صدقہ کرا، صدقہ کا بولا. صحابہ تو کیا ہے کہ 1 منٹ میں اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات ایسی سنتے تھے کہ جیسے تیر بھی کام نہیں کرے ایسا. لیکن تھی تھوڑی آگے پیچھے ہو گئے، وہ اتنے بلا نازل ہوئی اور بچے کو انتقال ہو گیا. مطلب انہوں نے بولا کہ صاحب وہ بچے کا انتقال ہو گیا. بولا صدقہ نہیں کرا آپ نے، بولا صدقہ آپ نے بولا کرا، بولا کہ آپ نے 2 بار صدقہ کرا، اور بلا جب نازل ہوئی تو اس کے 3 منہ تھے. کتنے منہ تھے؟ 3 منہ. تو 2 منہ میں آپ کے صدقہ تھا، 1 منہ میں آپ کے بچے کو دوا لیا. بتائیے آپ. تو یہ اللہ کے رسول کی بات کو اپنے کو ایسا نہیں کہ اسی ٹائم جیسے بھی ہے ویسے ماننا ہے، جاننا ہے. تو یہی تھے کہ اپن جو بات کر رہے ہیں، جتنی کر رہے ہیں، سبھی اپنے کون نے خبر دی. کلام پاک میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے پوری بات اپنے نبی کو بتا دی کہ ایسا ایسا پہلے کے قوم کے ساتھ میں کرا ہم نے، وہ ایسا ایسا ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں کلام پاک میں ہیں. تو اس لیے اپنے کو بات جو ہے اللہ کے رسول کی ایک ایک لمحے پہ ماننا ہے، تو اپنی زندگی سفل ہو جائے گی. اور کتنے روز اپنے کو دنیا کے اندر
رہنا ہے. یہ ویڈیو دیکھو پھر میں چھوٹی کرنا چاہ رہا تھا، پھر بڑی ہو گئی، معاف کرنا میرے کو. اور ان کو ایک بار اور دانے ڈال دوں، بہت ساری بچی بیچاری ہے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو ضرور دیکھنا بھائی، اور اپنے یار دوست پہ بھی شیئر کرنا، ان کو بتانا بھی اور سنیں بھی، تاکہ اپنے کو تھوڑی بہت جو ہے دین کی بات معلومات ہو. اور بہت ساری ایسی بات ہے کہ ابھی کیا کچھ بھی نہیں، مطلب بہت ساری بات بتائیں گے انشاءاللہ ہے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.